السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس طریقے کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے قرآن مجید کا روز ایک رکوع ہندی اردو ترجمے کے ساتھ آسانی سے سن سکے۔ اس لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کمنٹس کریں، ویڈیوز لائک کریں، ان ویڈیوز کو نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ سورہ آل عمران تیسرے پارے کا 14واں رکوع سنایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللہ لا يحب الظالمین۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ ترجمہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، یعنی جسم و روح سمیت اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنے پاس اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور قیامت کے دن تک آپ کے متبعین کو کافروں کے اوپر رکھوں گا۔ پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس میں جس میں تم
اختلاف کر رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا ثواب دیں گے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ ہم آپ کے سامنے آیات کی اور محکم ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے حال کی طرح ہے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر بھی آپ سے حجت بازی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی جھگڑا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم آؤ، ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ یقیناً یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو یقیناً اللہ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔